Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 13 من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، کیونکہ یہودی بھی نماز پڑھتے تھے، وہ والی نہیں جو ہم لوگ کی طرح جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ والی نماز پڑھتا ہو، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، اس کا کوئی اور قبلہ نہ ہو، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے مذبوحہ کو کھاتا ہو، فذلک المسلم، تو یہ مسلم ہے، لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کے لیے اللہ اس کے رسول دونوں کا ذمہ ہے، یعنی دونوں اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کو قتل بولو نہیں کیا جائے گا. فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہذا اللہ سے خیانت مت کرو، اغفر یغفر، خیانت کرنا، خیانت مت کرو اللہ کے ذمے کے معاملے میں. کیا مطلب؟ اللہ نے جب ایک شخص کا ذمہ لے لیا ہے تو تم اس بندے کو قتل کر کے اللہ کے ذمے کو مت توڑو. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو اور جو قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، تو وہ مسلم ہے. سمجھ رہے ہو؟ قادیانی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم بھی ذبیحہ آپ کا کھانے کو حلال سمجھتے ہیں اور ہم وہی نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو ہم بھی کیا ہیں؟ مسلم ہیں. تو یہ حدیث، اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ احادیث میں جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں نا کہ جو قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ اصل میں اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے، اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے. کیونکہ اس وقت، جس وقت نبی نے یہ فرمایا، اس وقت مسلم ہونے کی بڑی علامتیں یہی تھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ضروری عقائد کا انکار کرے، بس یہ چند کام کر لے تو وہ بھی مسلم ہے. تو اس وقت اسلام کی بڑی بڑی علامتیں کیا تھیں؟ یہی تھیں. یعنی اگر آپ کسی میں یہ عمل دیکھتے تو یقین ہو جاتا کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے. یعنی یہ یہودیت کو بھی چھوڑ چکا ہے، عیسائیت کو بھی چھوڑ چکا ہے. تو اور بھی اس طرح کی احادیث آ رہی ہیں، جو یہ کام کر لے وہ مسلم ہے، جو یہ کام کر لے وہ مسلم ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہیں. تو وہ سب اصل میں اجمالی تعبیرات ہوتی ہیں کہ اس وقت اسلام انہی چیزوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غیر مسلم نہیں ہے بلکہ کیا یہ مسلم ہے. کیونکہ ختم نبوت کے انکار کا تو تصور نہیں تھا نا اس وقت، نہ ختم نبوت کے انکار کا مسئلہ تھا، نہ زکوٰۃ کے انکار کا. حضرت ابو بکر کے بعد زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے. پھر تو اسلام کی جہاں بھی اجمالی تعبیر آئے گی، اور اسی طرح فقہا نے بھی اس عقیدہ طحاوی میں لکھا ہے کہ جو قبلے کو فالو کرتا ہو وہ مسلم ہے. تو یہ سب، اس کے لیے ایک لفظ یاد کر لیں کہ یہ اسلام کو تفصیل سے نہیں ڈیفائن کیا جا رہا بلکہ اجمالی طور پر ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ اجمال میں انہی چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جس وقت یہ بیان کیا جا رہا تھا اس وقت یہ اس کی علامت تھی کہ یہ کیا ہے؟ اسلام کے ضروری عقائد کو مانتا ہے. ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مشکات میں ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر حملے کا ارادہ کرتے نا تو رات کو آپ پڑاؤ ڈالتے، صبح دیکھتے اگر فجر کی اذان کی آواز آئی ہے تو آپ حملہ نہیں کرتے، اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کر دیتے. وجہ کیا ہے؟ اذان اس بات کی علامت تھی کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. حالانکہ عین ممکن ہے اذان دیتے ہوں اور اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھتے ہوں جو نبی نے حکم دیا، امکان تو ہے نا. لیکن اذان دینا اس کی علامت تھی. بھائی اس وقت جو اذان دے رہا ہے اس کا مطلب اسلام قبول کر چکا ہے. تو جو اسلام قبول کرتا ہے وہ تمام لوازمات کے ساتھ ہی کرتا ہے، تو وہ اسی قبلے کو بھی فالو کرے گا، ختم نبوت کا بھی قائل ہوگا، وہ تمام چیزوں کا. تو اب اگر کوئی کہے نبی تو صرف اذان دیکھ کے حکم دیتے تھے کہ حملہ نہیں کرنا ہے، اور آج تو مثال کے طور پر ہندوستان پہ پاکستان حملہ کرے اور وہاں ہندو اذان دینا شروع کر دیں بندروں میں، اور یہ حدیث پیش کریں کہ نبی نے تو حکم دیا جہاں اذان ہو رہی ہے حملہ نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث سے استدلال ان کا غلط ہوگا. ہم کہیں گے اذان یہ علامت تھی کہ یہ پراپر مسلم ہو چکے ہیں. تو جہاں یعنی جن شاعر سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ پراپر اسلام قبول کر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام لوازمات کے ساتھ. تو جو اس قبلے کو فالو کرتا ہے، جو نبی والی نماز پڑھتا ہے، وہ ختم نبوت کا قائل بھی ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو یہ بہت
اچھا لفظ ہے, یہ یاد کر لیں کہ اسلام کی اجمالی تعبیرات ہوتی ہیں ان احادیث میں, تو یہ کل اسلام بیان نہیں کیا اس میں. آگے چلو بھائی, حدیث نمبر 14. کیا بول رہا ہے؟ ہاں, تو جو نبوت کے جھوٹے دعوے تھے مسیلمہ کذاب, تو اس کے خلاف صحابہ نے لڑے نا, حالانکہ وہ تو اسی قبلے کو فالو کر رہا تھا جو نبی, یہ تو ہمارے دعوے کی اور مضبوط دلیل ہو گئی. مسیلمہ کذاب نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, تو صحابہ نے اس بیس پر اس سے لڑے ہیں, قتل کیا اس کو. ہاں, اس بیس پہ صحابہ نے اس سے لڑائی کی ہے. اس کو نہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا ہمارے قبلے کو فالو کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ بھی ضرورت ہے اسلام میں سے.